آج ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت کا انداز۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طبیعت کی نرمی کی وجہ سے کسی کو براہ راست کم ہی کسی ناپسندیدہ بات پر ٹوکتے تھے۔ ایک دن ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جس کے اوپر زردی کے اثرات تھے، تو جب وہ جانے کے لیے اٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مجلس کو مخاطب بنا کر فرمایا، اگر یہ صاحب پیلے لباس کو بدل دیں یا کپڑے کے پیلے پن کو دور کر دے تو کتنا اچھا ہو۔ تو طریقہ کار کیا ہے کہ اگر آپ کو کسی کو شریعت کے خلاف لباس پہنا دیکھیں تو آپ اسے محبت اور شفقت سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ اس کی جگہ فلاں رنگ پہنتے تو یہ سوٹ آپ پہ زیادہ جچتا اور سنت کو بھی آپ فالو کرنے والے ہو جاتے، اور وہ رنگ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس سے اجتناب بھی ہو جاتی، تو اگلے کو خوشی ہوتی ہے کہ چلیں آپ نے اس کو گائیڈ کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور ان سے ملاقات نہیں کی، دروازے سے لوٹ گئے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر رنگین تصویروں کا پردہ لٹکا ہوا دیکھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب بھی سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ملاقات کرتے۔ اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب علی رضی اللہ عنہ اپنے گھر آئے اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کو غمگین اور پریشان دیکھا تو پریشانی کا سبب پوچھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں آئے اور دروازے سے لوٹ گئے، میرے پاس نہیں آئے۔ یہ سن کر علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بڑا غم ہے اس بات کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں گئے اور فاطمہ رضی اللہ عنہا سے نہیں ملے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دنیا سے کیا دلچسپی، مجھے رنگین پردوں سے کیا مطلب۔ راوی کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا تھا وہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بتایا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا، چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے کہ وہ مجھے اس پردے کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہو کہ اس پردے کو فلاں کے گھر بھیج دے تاکہ کرتا وغیرہ بنا کر عورتیں پہن ڈالیں، غالباً وہ ضرورت مند تھی۔ اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ دروازے پہ رنگین پردے کا لٹکانا شرعاً گناہ ہے، شرعاً گناہ نہیں لیکن دنیا کی طرف بڑھنے کی علامت ضرور ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے اہل ایمان مردوں اور عورتوں کو قیامت تک آنے والے مومنین اور مومنات کے لیے اسوہ اور نمونہ بنانا چاہتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ اصل ہم دیکھ رہے کہ طریقہ کتنا بہترین ہے، اور بتانا بھی چاہ رہے ہیں کہ یہ چیز میں اپنی بیٹی کے گھر میں نہیں دیکھنا چاہتا، اور اس طرح بیٹھ کے لیکچر بھی نہیں دے رہے جیسے ہمارے یہاں بڑے بڑے لیکچر دیتے ہیں اور فرق پڑتا ہی نہیں کسی کو، کیونکہ اس لیکچر میں ہمارے یہاں تانے زیادہ ہوتے ہیں، طنز زیادہ ہوتے ہیں۔ کسی ہم دیندار گھر کو دیکھ لیتے ہیں یا اہل ایمان والے کو، تو ہم اس کے گھر میں جب اتنا لیوش دیکھتے ہیں تو ہم یا تو اسی کو طنز کرتے ہیں کہ وہ بہت دیندار بنتے ہو ذرا گھر میں دیکھو، اور یا ہم باہر اس کی باتیں کرتے۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ کم جائیں، اور جب کوئی پوچھے کہ بھئی آپ اس علاقے میں آئے یا اس محلے میں آئے، اس گلی میں آئے، آپ ہماری طرف نہیں آئے، تو آپ کہیں کہ جب میں آپ کے گھر میں اتنی لیوش چیزیں دیکھتا ہوں یا دیکھتی ہوں تو میرا دل گھبراتا ہے، مجھے کوفت ہوتی ہے کہ اتنا ساز و سامان، ضرورت کی چیزیں رکھی جا سکتی ہیں، سہولت کی چیزیں بھی رکھی جا سکتی ہیں، آسائش کی چیزیں بھی رکھی جا سکتی ہیں۔ اسلام کنجسٹڈ مائنڈ نہیں ہے، اسلام ربانیت کو پسند نہیں کرتا،
ہاں تقویٰ بہت پسند ہے. اگر کوئی خود اپنے تائیں اپنے لیے یہ لائف پسند کرتا ہے جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں بھی وہی دیکھنی چاہیے، تو اس کا تو بہت اجر اور ثواب ہے، اس کے کیا کہنے. لیکن اسلام پابند نہیں کرتا اور آپ دوسروں کو پابند بھی نہیں کر سکتے. لیکن جیسے کہ میں نے کہا نا کہ آپ آسائش بھی رکھ سکتے ہیں، ضرورت سے تھوڑی سی زیادہ چیزیں کہ اچانک کوئی آیا گیا ہو تو آپ کو سہولت ہو، لیکن آپ آرائش نہیں کر سکتے. آرائش کسی صورت بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ 6 لاکھ کا پیس لے کے کارپٹ کا دیوار پہ لٹکا دیں، قالین کا، اور یا کوئی یونیک سی پینٹنگ اور اس کی بڑی ویلیو ہے اور قیمت پتہ چلے تو 1.5 لاکھ کی ہے، یا ایسا گلدان. اور اس طرح لوگوں نے مختلف ملکوں سے بت، کسی کے گھر میں ہاتھی ایک طرف پڑا ہوا تو کسی کے گھر میں کوئی اس طرح کے مجسمے پڑے ہوئے ہیں. ایک تو یہ شریعت کے لحاظ سے بھی غلط ہے، اور ایک آپ نے ان آرٹیفیشل چیزوں پہ لاکھوں انویسٹ کر دیے اور کسی کام کے بھی نہیں، یہ دوبارہ بکتے بھی نہیں. چلے گولڈ، ڈائمنڈ، چاندی آپ کی بک جاتی ہے اور یہ آپ کے کسی کام کے بھی نہیں اور دوسروں کے بھی کسی کام کے بھی نہیں. یا آپ نے گھر کے کونے بھی کوئی خوبصورت پیس کارپٹ کا رکھا ہوا ہے جس پہ پاؤں نہیں رکھنے، وہ صرف سجاوٹ کے لیے، یا ایسا آئینہ، کچھ بھی ایسی چیز اس میں کرنے، یعنی ایسی آرائش جس میں بہت سا پیسہ انویسٹ ہے اور وہی پیسہ آپ اپنی آخرت بنانے کے لیے استعمال کر سکتے تھے. تو ایسی چیزوں سے خود بھی بچیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں. انہیں کہیں کہ گھر خوبصورت رکھیں، صاف رکھیں، سجاوٹ کریں، اپنی چیزیں خواہش کی بھی لائیں، خواہش سے مراد جتنی ضرورت کی ہیں، سہولت کی بھی لائیں، لیکن آرائش کی مت لائیں. یہ در و دیوار کو سجاوٹ، در و دیوار پہ ایسی پینٹنگ اور دروازوں پہ اس طرح کے کام، نقش و نگار، اتنا پیسہ مت انویسٹ کریں. یہ کہنا جی میرے گھر کا گیٹ 1.5 لاکھ کا، میرے گھر کا گیٹ 10 لاکھ کا، یہ کوئی خوبی نہیں ہے. استعمال کی چیزیں ضرور اچھی رکھیں، مضبوط رکھیں، ٹھوس رکھیں تاکہ کافی سال چل جائیں، جو ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں. بہرحال یہاں آپ تربیت کا انداز دیکھیں کتنا خوبصورت ہے کہ وہ کتنے اچھے طریقے سے اپنی بیٹی کی تربیت کرتے ہیں. اور جب ان کی تربیت ظاہرہ نبی کی بیٹی تھی تو انہوں نے کہا پھر مجھے اس کا حل بتا دیں کہ میں اب پھینک دوں اس کو. تو کیا کہا کہ اس کو پھینکنا نہیں، دے دیں کسی کو، کسی ضرورت مند کو. ہو سکتا ہے جن کو بھیجا ہو وہ یہودیاں ہی ہوں، چلے سابیات ہی ہوں. ایک اور جگہ روایت ملتی ہے کہ گدا بنا دو، زمین پہ بچھا دو، اوپر سے پیر گزرتے رہے. ایک روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں نقش و نگار کے علاوہ تصویریں تھیں. تو آپ بیڈ شیٹ بنا دیں، زمین پہ بچھا دیں، رف یوز کر لیں، کسی غریب کو دے دیں، وہ اپنے استعمال میں لے آئیں، لیکن لٹکائیں مت، سجائیں مت. اور ویسے بھی اگر ایسی آپ کے پردے ہیں جس پہ ہاتھی اور بلیاں اور کتے بنے ہوئے ہیں، زیرو کی تصویریں ہیں، یا آپ کے گھر میں ایسی تصویریں ہیں یا ایسے مجسمے ہیں ڈیکوریشن کے طور پہ، آپ عبادت تو ان کی نہیں کرتے، تو وہاں تو ویسے بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو اس لیے تربیت کریں اور بچپن سے اپنے بچوں کی تربیت کریں. اور اب جو لوگ یعنی آپ کے کولیگ ہیں، جان پہچان والے ہیں، آپ ان کو گاہ بگاہ یہ بتائیں کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی اور کس طرح وہ اپنی بیٹی اور داماد کی تربیت کرتے تھے اور کس طرح ہمیں زندگی گزارنی ہے. تو یہ انداز سیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے بچے بھی پھر جو ہے وہ اسراف نہیں کریں گے اور ایسی چیزوں کے ساتھ دل نہیں لگائیں گے. انہیں کراہت آئے گی ایسی چیزوں سے، وہ خود ہی اس سے بچیں گے کہ جو ضرورت کی بھی نہیں اور سہولت کی بھی نہیں اور آسائش کی بھی نہیں، صرف اور صرف آرائش کی ہے، تو وہ بھی ان چیزوں سے اوائڈ کریں گے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی جو سنت ہے، تربیت کو جو انداز ہے، یہ گاہ بگاہ آپ پڑھتے رہا کریں ان کی سیرت کو تاکہ آپ کے اندر یہ چیزیں آئیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.